الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وبعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم۔ دوستو، ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی نسبت سے سیرت النبی کے عنوان پر گفتگو کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس ماہ مبارک میں میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، تاجدار مدینہ، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ دوستو، آج سے 14 صدیاں قبل آپ کی بعثت ان حالات میں ہوئی جب خیابان ہستی اجڑ چکا تھا، گلوں کی نگہت افشانیاں اور انادل کی نغمہ ریزیوں کی یاد تک گلدستہ نسیان بن چکی تھی۔ ہر طرف ظلمت ہی ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ شراب و کباب اہل عرب کی رگوں میں سرایت کر چکی تھی۔ جہاں تک نظر جاتی کشف و خون اور خوف و ہراس کا دور دورہ تھا۔ ان حالات میں اللہ کے خلیل آزرکدہ ظلمت میں توحید کی آواز بلند کرنے والے مکہ کی سنگلاخ وادیوں میں اللہ کے حضور ہاتھ بلند کرتے ہیں اور رب لم یزل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ یہ اس وقت جب پوری کائنات پستی اور تنزلی کے گڑھوں میں گری ہوئی تھی، گویا کہ ظلم و ستم کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا جس کے بے رحم تھپڑوں میں انسانیت کی شکستہ نو بحر ظلمات میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ اس دریائے ستم کی جواد بھاٹا کناروں کو کاٹ کر کبھی نسل امتیازات کا جھاگ اگل دیتی، کبھی معصوم وجود زن پر بدنما داغ چھوڑ جاتی۔ پیٹ کے تقاضے روحوں کے تقاضوں پر غالب آ چکے تھے۔ اقتران باہم، عداوت، عیش و عشرت زوروں پر تھا۔ اس سے قبل کہ کوئی اور رشتہ ہوا پھوڑا چہرہ انسانیت پر گندگی کا پیپ اچھالتا۔ تصویر کی اس بدحالی کو دیکھ کر مصور کی غیرت کو جلال آیا۔ اس نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے فخر رسل، مولائے کل، شاہ جمل کو رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ چنانچہ وہ رسل امم تشریف لائے جس کی آمد کے لیے سالہا سال سے لوگ دعاگو رہے۔ وہ آئے تو حاملین عرش پہ صدا دینے لگے، تاریک بستیوں کے مکیں حوصلے رکھیں، سورج کو اپنے ساتھ لیے آ رہے ہیں ہم، اور مہر و ماہ کی ضیاءپاشیاں رخ زیبا کا طواف کر کے گنگنانے لگیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ہاں ہاں، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے دنیا بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داؤد میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا، وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا۔ میرے دوستو، جب میرے اور آپ کے پیغمبر امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، ساقی کوثر،
شافی محشر، تاجدار مدینہ، عبداللہ کے لخت جگر، آمنہ کے نور نظر، جناب محمد الرسول اللہ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا میں تشریف لائے۔ ابھی مادر شکم میں تھے، والدہ کے پیٹ میں تھے کہ والد کا انتقال ہو گیا۔ جب 6 سال کی عمر کو پہنچے والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب 8 سال کی عمر کو پہنچے دادا بھی دنیا سے چل بسے۔ نکتہوروں نے، دانشوروں نے، عقل مندوں نے یہ نکتہ نکالا ہے، عام طور پر جب کوئی اولاد میں کمال نظر آئے تو اسے والدین کی طرف منسوب کرتے ہیں، جب کوئی شاگرد میں کمال نظر آئے تو اسے استاد کی طرف منسوب کرتے ہیں، جب کوئی مرید میں کمال نظر آئے تو اسے پیر کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم و تربیت کے ان ظاہری سہاروں سے محروم فرما کر براہ راست اپنا سہارا عطا کر دیا کہ آپ کے علمی اور عملی کمالات دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ والدین کی تربیت کا نتیجہ ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ دادا کی تربیت کا ثمرہ ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ فلاں استاد یا شیخ کی صحبت کا اثر ہے۔ اور یہ تخصیص صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ تھی بلکہ سب انبیاء کا یہی حال تھا۔ میں سوال کرتا ہوں، آپ جواب دیجئے، نبی کریم حضرت آدم علیہ السلام کو خلت کے مقام تک کس نے پہنچایا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو شجاعت کا درس کس نے دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت کے مقام تک کس نے پہنچایا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جذبہ تسلیم و رضا کا سبق کس نے پڑھایا؟ حضرت یوشع علیہ السلام کو جہاد کا سبق کس نے پڑھایا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو شجاعت کا درس کس نے دیا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو توبہ و انابت کا راستہ کس نے دکھایا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زہد و قناعت کا راستہ کس نے دکھایا؟ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر کس کی محنت کا نتیجہ تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جاہ و جلال کس کی محنت کا نتیجہ تھا؟ اگر آپ کہتے ہیں اور بجا کہتے ہیں کہ ان سارے انبیاء کو یہ سب کچھ رب نے عطا کیا تھا تو میں بھی سچ کہتا ہوں، نوح علیہ السلام کی شجاعت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ تسلیم و رضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جاہ و جلال، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زہد و قناعت، حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ و انابت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ کو عطا کیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ ایک سیرت میں کئی سیرتیں اور ایک زندگی میں کئی زندگیاں سمٹ کر سما گئیں۔ میرے دوستو، یہی نہیں بلکہ جناب آدم کا خلق ہے، رحمت نہیں، جناب شیس کی معرفت ہے، رحمت نہیں، جناب ابراہیم کی دوستی ہے، رحمت نہیں، جناب عیسیٰ کی زہد و قناعت ہے، رحمت نہیں، جناب یوشع کا جہاد ہے، رحمت نہیں، جناب اسماعیل کا جذبہ ہے، رحمت نہیں۔ لیکن جب میرے اور آپ پہ پیغمبر امام الانبیاء، سرتاج الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، آمنہ کے لال کی جب باری آتی ہے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ رحمت عالم وہ ذات ہے جس کی مٹھی میں جانے جہاں ہے، جو بند کرے تو ستاروں کی خراماں چال تھم جائے، جو بند کرے تو صبح کا سورج اپنی کرنوں کی آغوش میں ڈبکی لگا کر سو جائے، جو بند کرے تو چاند کی تابانی کا ناز کافور ہو جائے، جو بند کرے تو ہوائیں اور فضائیں اپنے لبادے اتار پھینکے۔ یہی دست رحمت دراز ہوتا ہے تو قریشی بدو کو فام کا اعلان ہوتا ہے، جان کے دشمن پانی کے پیالے پر بھی مل جاتے ہیں، ہندا کے درندہ صفت دانتوں سے خون حمزہ کی سرخی بھی دھل جاتی ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں آفقاہ گردی دام، مہر بتا ورزی دام، بسیار خوب باندھی دام، لیکن تو چیز دیگری۔ ہاں ہاں، رحمت عالم وہ ذات ہے جس کی مٹھی میں جانے جہاں ہے، جو بند کرے تو ستاروں کی خراماں چال تھم جائے، جو بند کرے تو صبح کا سورج اپنی کرنوں کی آغوش میں ڈبکی لگا کر سو جائے، جو بند کرے تو چاند کی تابانی کا ناز کفور ہو جائے، جو بند کرے تو ہوائیں اور فضائیں اپنے لبادے اتار پھینکیں۔ ہاں ہاں، رحمت عالم وہ ذات ہے جو 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ انداز میں مکے میں داخل ہوتا ہے۔ وہی شہر ہے جس شہر میں آپ کو پاگل مجنون دیوانہ کہا گیا، وہی شہر ہے جس شہر میں آپ کو پتھر مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا، وہی شہر ہے جس شہر میں بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، وہی شہر ہے جس شہر میں زنیرہ کی آنکھیں نکال
نکالی گئیں، وہی شہر ہے جس شہر میں سمیہ کے ٹکڑے کیے گئے۔ آج اس شہر کا اقتدار میرے محسن کے قدموں کے نیچے ہے۔ آج اختیار ہے سمیہ کے ٹکڑے کرنے والوں سے بدلہ لیا جائے، آج اختیار ہے پاگل مجنون دیوانہ کہنے والوں سے بدلہ لیا جائے، آج اختیار ہے لولوہان کرنے والوں سے بدلہ لیا جائے، آج اختیار ہے زنیرہ کی آنکھیں نکالنے والوں سے بدلہ لیا جائے، آج اختیار ہے بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹانے والوں سے بدلہ لیا جائے۔ لیکن وہ کائنات کا عظیم پیغمبر اعلان کرتا ہے لا تثریب علیکم اليوم، وہ عظمتوں اور رفعتوں کا تاجدار تھا۔ اس کی محبت، اخوت، ہمدردی اور غمگساری کو دیکھ کر شاعر اسلام تڑپ کر کہتا ہے کونین کی تخلیق کا مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، تو ہاں سے ایاں ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و نسب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔